اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات کہ کیا ہے معنی اور مفاہیم، قرآن کریم ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے۔ آج کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر بات فرما رہا ہے۔ پہلا سوال تو ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کھانے کی ضرورت کیوں درپیش آئی؟ اللہ اکبر۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام واضح کر دیا گیا۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو اللہ قسم کھا کر یہ بات بتا رہا ہے، اپنی قسم کھا کر، کہ یہ آپ کو جب تک حکم نہیں مان لیتے، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، یہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ خواتین و حضرات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرما دیتے ہیں، بلا چون و چرا اس پر عمل کرنا، دل میں تنگی محسوس نہ ہو۔ کبھی کبھی گفتگو میں یہ بات آتی ہے، جب ہم کہیں گفتگو کرتے ہیں، کہ ایک شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرے پہ بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر اسے دلی اطمینان نہیں ہوتا، تو کیا وہ مومن ہے؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ایک ہوتی ہے دلی اطاعت۔ دلی اطاعت کیسے ہوتی ہے، اور کیا اس کے لیے اگر ہم بس ایک چھوٹا سا مصرع ہے کہ آبرو ماں زنام مصطفیٰ، اگر یہ آپ اپنے اندر آدمی اتار لے اس بات کو، میں زندہ ہوں، میری آبرو قائم ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر میں آج کسی پوزیشن پہ ہوں، یا میں اللہ کا بندہ ہوں، کس نے مجھے بتایا کہ اللہ کی بندگی کرو؟ کس نے مجھ سے تعارف کرایا اللہ کا؟ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول سے میرا تعلق کیا ہونا چاہیے، جو دین بتا رہا ہے، اور میں نے یہ تعلق کیا رکھا ہوا ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ پیام صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، اور شیخ صاحب سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء اور آیت نمبر 65
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ خواتین و حضرات، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ درست جواب 2 سال 3 مہینے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 شیخ صاحب، ہر آیت قرآن کریم کی بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں پڑھ کر آدمی کانپ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کے اہم مضامین میں سے ایک اہم موضوع اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا جانا بھی ہے۔ ضمناً ایک اور اہم موضوع سورۃ النساء کا ہے منافقین کے بارے میں۔ ان منافقین کا معاملہ کہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن قرآن کریم بتاتے کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہ لائے، ان کی کچھ حرکتوں کو اور کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ النساء میں۔ مثلاً ان لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا بڑا بھاری تھا، ان لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے نکلنا بڑا بھاری تھا، ان لوگوں کے لیے وہ کہ جو مدینہ شریف کے قرب و جوار کے قبائل میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آنا جہاں حضور تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشکل تھا۔ یہ 3 باتیں، انفاق، قتال اور ہجرت، یہ بہت بھاری تھے منافقین پر۔ چوتھی اہم بات وہ تھی رسول اللہ علیہ السلام کی شخصی اطاعت۔ رسول اللہ علیہ السلام کی شخصی اطاعت کرنا یہ ان پر بڑا بھاری اور گراں گزرتا تھا، چنانچہ اس موضوع کو بھی بہت زیادہ سورۃ النساء میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت نمبر 64 ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جب کبھی کسی رسول کو بھیجا ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبر صرف پیغام پہنچا دینے کے لیے نہیں آتے تھے، پیغام کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے اور اس کے اجتماعی تقاضوں کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 64 میں اطاعت رسول پر زور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی صورت کی بہت مشہور آیت ہے، کئی مرتبہ ہمارے پروگرامز میں ذکر ہوتا ہے، کلام بھی ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ شمار میں یہ دو اطاعتیں ہیں، اصلاً یہ ایک ہی بات ہے۔ 11 مرتبہ قرآن کریم میں آتا ہے، مثلا سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں الفاظ ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی علیہ السلام۔ شمار میں دو ہیں، حقیقت میں ایک بات ہے۔ حق اللہ کا ہے اطاعت کا اصلاً، عملاً رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں بات آئی، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہی موضوع انتہائی تاکید کے اسلوب میں، اور جس کو آپ نے فرمایا کہ بندہ پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے، یعنی لرزا دینے والا ایک انداز ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے مقام و مرتبے اور آپ کو حکم ماننا اور آپ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو آمادگی کے ساتھ سرنڈر کر دینا، یہ موضوعات ہیں جو اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ تو اس نقطے کو بھی سمجھیے، ہم اور آپ بھی قسم اٹھاتے ہیں، بات پر قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن کبھی بات اہم ہوتی ہے اور اس میں ہم تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے، مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی قسم اٹھانا جائز ہے، کیونکہ قسم اٹھائی جائے گی کسی برتر ہستی کی، اور سب سے برتر ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے محاوروں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی زبان میں قسم اٹھانے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مرتبہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے، اہمیت بیان کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیونکہ سب سے برتر ہستی ہے تو کئی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں مخلوقات کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ والعصر، قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یہ موضوع بھی اہم ہے۔ جس بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے اور مقسم علیہ، اور جس بات کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے جو بعد میں بیان کی جاتی ہے، ان دونوں میں بڑا ربط ہوا کرتا ہے، یہ اپنی جگہ ایک موضوع۔ تو پہلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہاں پر بات بیان فرمائی۔ پھر آیت کی کنسٹرکشن دیکھیے، فلا، یہ لام الف زبر لا، یہ نفی کے لیے آتا ہے، نیگیشن کے لیے آتا ہے۔ فلا ایک دفعہ لا آ گیا، وَرَبِّكَ لا یؤمنون، پھر لا آ گیا، تو لا پہلے بھی آیا اور لا بعد میں بھی آیا، ایک نہیں دو مرتبہ کی نفی کا معاملہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھانے کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے، تو قسم کا اٹھایا جانا ایک نہیں دو مرتبہ، لا جو کہ نیگیشن کے لیے، نفی کے لیے ہوتا ہے، وہ لایا جانا بتا رہا ہے کہ کتنی اہم تر بات ہے، یا اہم ترین بات ہے کہ خالق کائنات قسم اٹھا رہا ہے، اور دو مرتبہ لا جو کہ نفی کے لیے، نیگیشن کے لیے ہے، وہ لا رہا ہے۔ پھر اگلی بات ہے امام الانبیاء کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حکم ماننا اور آپ کے حکم کو ماننا ہی نہیں، پوری دلی آمادگی سے ماننا، اور دلی آمادگی سے ماننا ہی نہیں، اپنے آپ کو بالکل آمادگی کے ساتھ جھکا دینا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں موضوعات جو قسم اٹھائے جانے کے بعد اور دو مرتبہ لا جو کہ نفی نیگیشن کے لیے ہے، اس کے استعمال کے بعد ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ایک چیز، ایک نقطہ سے وہ بھی انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حکم مان لینا۔ اب یہ اطاعت میں سر تسلیم خم کر لینا، وہ تو ایک یقیناً کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس میں سر تسلیم خم ہے، دل میں کوئی بھی کوئی رنج، کوئی ملال نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ مان رہے ہیں اور اس پر کوئی ملال۔
ہمیں ایمان سے باہر کر دیتا ہے یہ عمل، جیسا کہ یہ آیت بیان فرما رہی ہے۔ اب یہاں کیونکہ آپ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وغیرہ وغیرہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو وہ اطاعت اطاعت اطاعت۔ لیکن یہی آیت مجھے یاد آ رہی تھی اس باہمی اختلافات کے حوالے سے کہ فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الی اللہ والرسول، الی اللہ والرسول۔ اللہ اکبر، کہ اطاعت تو کرنی ہے اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی، اور اس سے پہلے اطاعت کا لفظ نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اولی الامر سے پہلے کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اولی الامر وہ اطیعوا اللہ کر رہا ہے، اطیعوا الرسول کر رہا ہے، اس کے بعد۔ لیکن اگر تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ یعنی قرآن، رسول، حدیث، سنت، اس جانب دیکھیں۔ اور کیونکہ یہ جو اولین مخاطب ہیں وہ کون ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جنہیں حاصل ہوئی، اور جو آپ نے بات فرمائی کہ منافقین کا رویہ، تو منافقین سنتے تھے لیکن ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہاں جو سمپل سوال آپ کی خدمت میں ہے، اللہ کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی قسم بیان فرما دی تو معاملے کی نوعیت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، اور یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم صاحب ایمان ہی نہیں رہو گے، دوسری بات۔ تیسری بات، اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حکم ماننا ہے۔ کون سے باہمی اختلافات؟ جی بہت اہم سوال ہے، اور بس اشارت ناجہ تاکہ ہمارے ناظرین میں بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو باقاعدہ ان حوالہ جات کو نوٹ کرتے ہیں، بعد میں مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ جی جو آپ نے اولو الامر والی بات کہی، یہ بھی اسی سورہ نساء میں ہے اور آیت نمبر 59 میں ہے۔ بس حوالہ دینا مقصود تھا کہ مطلق اور ایبسلیوٹ اطاعت تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولی الامر جو کہ صاحبان اختیار ہیں، اولاً حکمراں ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، مگر ان کی اطاعت ایبسلیوٹ نہیں ہے، کنڈیشنل ہے۔ اگر ان کا کوئی حکم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے گا تو وہ ان کا حکم نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ حدیث ابو داؤد شریف میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اب آ جائیے کہ تمہارے باہمی نزاعات کا معاملہ، اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ کا میرا کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے پرمیسیبل معاملات کے اندر اور مباحات کے معاملات کے اندر، تو اس میں اختلاف بھی چلتا ہے اور اس میں رائے کے اختلاف آگے سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ جہاں نزاع کا معاملہ وہ ہو کہ جب کسی کے باہمی حقوق کا معاملہ آ جاتا ہے، اسی طریقے پر لین دین کے معاملات آ جاتے ہیں، اسی طریقے پر حقوق العباد سے متعلق معاملات آ جاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ریاستی امور تک کے معاملات آ جاتے ہیں، جہاں عدالتی معاملات بھی آئیں گے، پارلیمنٹ کے معاملات بھی آئیں گے، حکمرانوں کے فیصلے بھی آ سکتے ہیں اینڈ سو آن۔ تو یہ انفرادی معاملات سے لے کے اجتماعی معاملات تک وہ معاملات کہ جہاں تنازع کی شکل یہ پیدا ہو جائے کہ ہم اور آپ پوزیشنز لے کر کھڑے ہو جائیں، میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، آپ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنی پوزیشنز پر جازم ہیں اس معنی میں کہ نہیں میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ نے میری بات نہیں ماننی، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ کس کو بڑا مانا جائے گا؟ کس کا فیصلہ قبول کیا جائے گا؟ یہ ہے مباحث۔ باقی آپس کے انفرادی معاملات کے اندر درگزر کا معاملہ، معافی کا معاملہ، سیکریفائس کا معاملہ، چلو میں آپ کی بات کو یہ سارے معاملات چلتے ہیں، مگر ایک وہ پوزیشن کبھی آپس کے لین دین کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں آ جاتے ہیں، جب آپ اور ہم ایک پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں کہ میری اپنی ایک رائے ہوتی ہے، میں اس پہ جازم ہوں، آپ کی اپنی ایک رائے، آپ اس پر جازم ہے، اور کوئی ریکنسلیشن کا معاملہ نہیں بنتا۔ اچھا ریکنسلیشن کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خلاف شریعت کسی معاملات پر ریکنسائل کر لیں، یہ قطعاً مطلب نہیں، لیکن لیس دین دیٹ مباحات پرمیسیبل ہم آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک پوزیشن آتی ہے کہ میں ایک طرف جازم کھڑا ہوں، آپ ایک طرف جازم کھڑے ہیں، یہ دو افراد سے لے کے کاروبار اور کاروبار سے لے کے اجتماعی معاملات تک بات آ سکتی ہے، تو اب فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ میں کہتا ہوں میری مرضی چلنی چاہیے، آپ فرماتے نہیں میری مرضی چلنی چاہیے، تو اب ہم کہیں گے کہ آؤ پھر
اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک معاملہ جس میں ایک پوزیشن میں لے چکا ہوں اور ایک پوزیشن آپ نے لے لی ہے، اس معاملے کے اندر میری ایک چاہت ہے، آپ کی ایک چاہت ہے، آؤ معلوم کریں کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہاں سے کیا رہنمائی آ رہی۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ یہ اہل علم کے مابین یہ گفتگو ہوگی یا کسی ایک عام آدمی کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک اجازت دیجیے گا، یہ میں نے ساری تفصیل کیوں عرض کی؟ سورہ حجرات کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ تو جہاں تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کوئی دائرہ کھینچ دیا اور اس دائرے کے اندر پرمیسیبلٹی ہے، مباحات ہیں، جائز امور ہیں، اس میں تو پلس مائنسز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس دائرے کو کراس نہیں کر سکتے، وہ تو نافرمانی کا دائرہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو آپ نے سوال اٹھایا، یہ گفتگو اہل علم کے درمیان رہے گی، یہ ہر ہما شما کی باتیں اس میں مانی جائیں گی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ایک گھرانے میں مسئلہ پیدا ہو گیا اور نزاع کی کیفیت آ گئی ہے اور ایک پوزیشن لی جا رہی ہے، تو بٹ نیچرل اگر ہم کہنے اللہ کی طرف ریفر کرو، اللہ کے رسول کی طرف ریفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بٹ نیچرل جو اللہ کے کلام اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف ہیں، ہم ان کو علماء دین کہیں گے، مفتیان کرام کہیں گے، ایسا مسلم جج کہیں گے جو اسلام کی بنیاد سے بھی واقف ہے، کتاب و سنت کی تعلیم سے بھی واقف ہے، تو یس بٹ نیچرل جب ریفر کرنا ہے معاملہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف علیہ السلام، تو ان لوگوں سے اس بارے میں رائے لی جائے گی، معلومات لی جائیں گی، بلکہ ایون فیصلہ لیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے واقف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ آپ کی اجازت سے فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ آپ نے بہترین بات یہ فرما دی کہ آپ نے اس کو جوڑ دیا لمحہ موجود سے بھی کہ اہل علم سے بات ہوگی۔ یہاں کون مزکی ہے، کون مربی ہے، کون معلم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم کر رہے ہیں، معلم انسانیت، معلم انسانیت۔ لیکن یہ کہ یہ لوگ اہل ایمان ہی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ کون مومن نہیں ہو سکتا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد جی منافقین کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس کو ماننے سے ہچکچا رہے تھے۔ لیکن آپ نے جو بات فرمائی نا، وہ جو میں نے کہا کہ بڑی شاندار بات کہ آج اہل علم سے بات کی جائے گی۔ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت آپ نے یہاں کوٹ کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے آپ کی بات ہو جائے یا میں سوال رکھوں؟ صرف ایک اس میں چاہ رہا تھا کہ اضافہ ہو جائے اور وہ ابھی مستحضر ہو جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے اس کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں الحمدللہ، یہ کلام تو 1400 برس پہلے نازل ہوا، ٹھیک، اس ماحول میں جہاں منافقین موجود تھے ان کو بھی اس مخاطبت میں شامل کیا گیا۔ البتہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، یہ مخاطبت بھی قیامت تک چلے گی، اور ایمان ہے کہ نہیں اس کا کرائٹیریا یہ آیت جو بتا رہی ہے یہ قیامت تک چلے گا۔ ایسا نہیں کہ آج کوئی کھڑا ہو کہ صاحب ہاں وہ زمانے میں منافقین تھے اور ان کا یہ مسئلہ تھا تو یہ تو چیپٹر وہاں پر کلوز ہو گیا۔ اتفاق کے بعد یہی سوال میں آپ سے کر رہا تھا الحمدللہ۔ آج ہم اس وقت جو میں نے ایک بیس بنائی تھی اس کی کہ وہاں معلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مربی، مزکی، اللہ اکبر، حکم کہ جو فیصلہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آخری بات ہو گئی، چوائس ختم، ہماری چوائس ختم ہو گئی۔ اب یہاں سوال یہ رکھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، آج ہم یہ 2024 میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب 1 ارب 90 کروڑ کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں۔ بہت سارے علمی فکری اختلافات ہوتے ہیں، آپ یہ اختلافات میں اور تنازعات میں بھی ایک فرق ہے، اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں گے۔ تو ان اختلافات کا جو حل ہے وہ اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کیونکہ قرآن کریم کی آیت جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی بہت زبردست کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آج العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی جو مسائل ہیں
جو پیدا ہوتے رہتے ہیں. آج امت کی حالت ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تو ان تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کیا ہم رجوع کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کی طرف؟ اور اختلاف و امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف و رحمت ہے، لیکن یہ اختلاف مخالفت میں تبدیل نہ ہو، اختلاف علمی ہو. ارشاد. امت میں اختلاف کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے ایک، اور سبحان اللہ علمی بنیاد پر اختلاف کے نتیجے میں فکر کے گوشے کھلتے ہیں، سوچ کے گوشے کھلتے ہیں، اور دین کے بڑے خوبصورت حکمت بھرے پہلو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. علمی طور پر اختلاف نبی علیہ السلام کے دور سے ہمارے پاس موجود ہے، اور کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا ایک بڑا مقصد امت کو جوڑنے کا ہے نا، تو اب اگلا ایک واقعہ میں پیش کروں گا جو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے 14 برس کی جو تاریخ چلی ہے اس پروگرام کی، اس میں بارہا یہ ذکر آیا ہوگا. وہ کون سا واقعہ ہے؟ بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ ہونے لگا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ نماز عصر وہاں جا کر ادا کرنا. صحابہ روانہ ہو گئے رضی اللہ عنہ مجمعین. راستے میں غروب آفتاب کا وقت قریب آنے لگا تو بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ بھائی یہ بات پیش کی نماز ادا کر لینی چاہیے، اس سے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ایمان والوں پر نماز جو ہے وہ مقررہ اوقات میں فرض ہے. اسی نساء کی آیت نمبر 101 میں ہے. اور تو بھائی جلدی سے ادا کرو. حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلد پہنچو اور وہاں جا کے تم نماز عصر ادا کر لینا. تو انہوں نے یہ رائے اختیار کی. صحابہ کرام میں سے کچھ نے دوسری رائے اختیار کی، نہ بھائی نہ، آج اللہ کے پیغمبر نے کیا حکم دیا، وہاں جا کے عصر ادا کر دو. غروب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، عصر وہاں جا کے ادا کریں گے چاہے قضا ہو جائے. کیوں؟ انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے استشہاد کیا، انفر کیا. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جس بات کا حکم دے، رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے مانو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. ان دو آراء پر عمل درآمد ہو گیا. بعد میں مقدمہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہیں. جتنے امت میں اور ہمارے اسلاف میں جوڑنے والے لوگوں نے امت کو جب بھی جوڑنے کی بات کی ہے، یہ واقعہ لازماً کوٹ کیا ہے، اور یقیناً ہمارے بہت سارے علماء کرام نے اس واقعے کو یہاں پر پیش پہلے بھی کیا ہے. تو علمی اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا اچھی بات آپ کی طرف سے آئی، یہ مخالفت کا ذریعہ بن جائے، محاذ آرائی کا ذریعہ بن جائے، تفرقے کا ذریعہ بن جائے، امت کو کاٹنے اور توڑنے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ حدیث کم بیان ہوتی ہے. جو مشاہدات ہیں نبی علیہ السلام کے شب معراج، آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں ہیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی، پھر زبان آتی پھر کاٹی جاتی. حضور علیہ السلام نے جبریل سے دریافت فرمایا کہ جبریل یہ کیا معاملہ؟ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ کی امت کے خطباء اور اوریٹرز، واعظین، جن کی باتوں سے امت کٹتی تھی، کل قیامت کے دن ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. علمی اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں. علمی اختلاف کی بنیاد پر آراء کا تنوع ہونا اور عمل درآمد اس پر ہونا. بھئی ہاتھ اوپر باندھا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا کی ہے، سب کی دلیل صحابہ اور حضور تک چلی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ نہیں. مگر اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی معاذ اللہ محاذ آرائی کی کیفیت کا معاملہ، تفرقے کا معاملہ، مساجد پر ٹیگ لگانے کا معاملہ، امت کو توڑنے کا معاملہ، یہ وہ حرکت ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ ایک امت کو جوڑنے والی آیت بھی ہے جو ہمیں سبق مل رہا ہے اس آیت سے. میرا سوال میں نے جو رکھا تھا ذرا دیر پہلے وہ یہ کہ اس آیت کے ذیل میں ہم فکری اختلاف کو مخالفت میں تبدیل ہمیں نہیں کرنا ہے، جس پر آپ نے بھی گفتگو بڑا سیر حاصل فرما دی. لیکن آج امت جو 1 ارب 90 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، ہمارے پاس بہت سارے اختلافات چل رہے ہیں. وہ سیاسی اختلافات ہوں، وہ لسانی اختلافات ہوں، وہ مقامی اختلافات ہوں، وہ عرب اور عجم کے اختلافات ہوں، اور بہت سارے اختلافات ہیں. یہاں پر معاشی اختلافات ہیں کہ جناب والا آج یہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرما رہا ہے واضح طور پر قرآن کریم میں آخری حکم میں کہ یہ آخری حکم ہے ہمارا، اگر تم اب بھی سود کھاؤ گے
تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے، اس کے باوجود کچھ اختلافات یہ پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جناب والا یہ تو سود وہ ہے ہی نہیں، اور یہ بڑے علماء کی طرف سے آ رہے ہیں، اہل علم کی طرف سے آتے ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں ہے۔ تو وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور یعنی احادیث آپ اس جانب تفصیلی گفتگو فرمائیے۔ ایسی صورت میں کیا امت کی سطح پر کیا قرآن اور صاحب قرآن کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ انیس صاحب بہت سارے گوشے آپ کے ان سوالات میں آ گئے۔ ایک تو مجھے اجازت دیجیے گا، جیسے ہم نے اختلاف اور تفرقے میں فرق کیا ہے نا، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ بہت سارے معاملات میں تعصبات ہم نے برت لیے ہیں، لسانی، عرب عجم کا فرق، علاقوں کا فرق اور برادریوں کا فرق، یہ تو تعصبات ہیں جس سے اللہ کا دین ہمیں منع فرماتا ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ جو اس طرح کے تعصبات کی طرح دعوت دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اختلاف الگ ہے، تفرقہ الگ ہے، تعصبات کا معاملہ الگ۔ البتہ جو ابھی آپ نے سود کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمایا، میں عرض کرتا ہوں، سوال یہ کہ کیا امت میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ اگر ہم آج یہاں بیٹھ کر اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے احادیث کو پیش کر رہے ہیں، ہمارے بہت سارے ناظرین اس کو دیکھتے بھی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پر کچھ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے معاملات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم کیا ہے، تو وہ علماء کرام کی طرف، مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ایک شکل ہے انفرادی سطح کی۔ نمبر دو، بہت سارے علماء کرام نے کچھ مجالس بنا رکھی ہیں کہ جہاں مسائل کے پر ایک ہے دارالافتاء، فتویٰ آیا، سوال آیا، فتویٰ دے دیا گیا۔ ایک ہے امت میں نئے مسائل بھی تو پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل پر کوئی ڈسکشن کا معاملہ، یہ پاکٹس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا سا کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایک اللہ نے بڑا پیارا ادارہ ہمیں دیا، اب بہرحال وہ اپنی اصولوں کے مطابق بات آگے نہ بڑھ سکی، اس کو ہم اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں۔ ہمارے بعض معزز علماء جو اس پروگرام میں بھی شرکت کرتے ہیں وہ اس کے رکن بھی رہے، اور میں نے بخدا اس کی رپورٹس کو دیکھا ہے کہ بڑے اہم ریاستی سطح کے معاملات، سیاسی، معاشی، معاشرتی وغیرہ، ایون اختلافی، اور ان پر بڑے جید علماء کرام نے ماضی میں بڑا قیمتی کام کیا۔ البتہ وہ ایکیڈیمک کام ہوا، پرنٹ بھی ہوا تو چند ہزار لوگوں کو بمشکل پتہ ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن جو ریاست کی سطح پر آئین میں لکھا ہوا ہے اس کی طرف پیش رفت نہ ہو سکی۔ اور ایک گلوبل لیول پر فقہ اکیڈمی جدہ معروف ہے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہمارے سے تشریف لے جاتے ہیں، ماضی میں اور علماء بھی جاتے تھے، وہاں بھی بڑا گرا قدر کام ماضی میں ہوا، جدید مسائل کے تعلق سے ڈسکشن کا معاملہ، احناف، شوافع، امام فقہ مالکی کے حضرات، فقہ شافعی کے حضرات، اصحاب ظاہر اور اہل تشیع، یہ سب حضرات بھی اس میں آتے ہیں اور ایک ڈسکشن ہوتا ہے۔ کچھ فورمز ہیں، البتہ یہ پاکٹس کے اندر ہیں، اور اکثر ریاستوں کی سرپرستی ان کو حاصل نہیں ہے، تو جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا، یا اس ایکیڈیمک ایکسرسائز کے نتیجے میں جو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے فرمائی نا شیخ صاحب، معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کٹ رہی ہے، یہ بات تو بالکل آپ نے بالکل بجا فرمائی، کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 65 پر گفتگو کروا رہے ہیں آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب یہ جو آیت بیان فرما رہی ہے کہ اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بلا چون و چرا مان لو، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا سوال سمپل یہ تھا، یقیناً اسلامی نظریاتی کونسل کام کر رہی ہے، مجموعہ فقہ الاسلامی کام کر رہی ہے، 6000 علماء جدہ میں بیٹھتے ہیں، اور مراکو میں بہت کام اس پہ ہو رہا ہے، کویت میں بہت کام ہو رہا ہے، شیخ البانی نے بہت کام کیا امت کی سطح پر، اور وہ تلفیق کی بات کہ امت کو قریب لانے کے لیے جو ایک خاص لفظ آتا ہے اس سے بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ علماء کی کنٹریبیوشن کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، اثرات اور خاص طور پر جیسا آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ میرا سوال، میں اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ جب ہمارے مابین، ہمارے سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین
اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہم اس اختلاف کو اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں حل کے لیے؟ یہ ایک اور اہم سوال آپ کی طرف سے، میرا سوال پہلے یہی تھا جی، لیکن میں آپ کی اجازت سے یہ ساری تفصیل میں نے کیوں بیان کی؟ جی آج کتاب و سنت کی طرف میں ریفر کروں گا کیسے؟ میں ایک عام آدمی ہوں نا، تو مجھے کون بتائے گا؟ تو میں علماء کے پاس جاؤں گا۔ ریاست کو مسائل اگر خدا نہ خواستہ ریاست والوں کو توفیق مل جائے کہ ہم جناب معاملات کے اندر شریعت کی رہنمائی چاہتے ہیں تو کس سے لیں گے؟ تو بٹ نیچرل آپ کو کچھ فورمز اویلیبل ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے علم میں یہ باتیں آئیں کہ اس نوعیت کے فورمز بھی موجود ہیں، اور آپ نے کیا اچھی بات کی، حکمرانوں کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ مجمع فقہ الاسلامی کی آپ نے بات کی، ان کی تو ایئر ٹکٹس کے پیسے کچھ لوگ اپنے پاس سے دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ریاست ان کے ٹکٹس بھی نہیں دے پاتی ہیں، وہ رونا پڑتے ہیں ان لوگوں کو بیچاروں کو۔ یعنی ہمیں انتظار ہے کہ ان کی پبلیکیشنز مارکیٹ میں اویلیبل ہو تاکہ ایک اعتماد بڑھے کہ امت بانج نہیں ہے کہ کوئی کام نہ ہو رہا ہو۔ لیکن آپ کی بات یہ جو آئی کہ کیا ہم رجوع کر رہے ہیں، تو انیسہ مسئلہ وہی آ گیا کہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام ہماری ترجیحات میں شامل ہیں، یا ہماری عقل ہمارے لیے معیار ہے، ہماری خواہش ہمارے لیے معیار ہے، ہماری چاہت ہمارے لیے معیار ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر عوام کی ترجیحات میں شامل نہیں اور اکثر ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں، تو پھر ہم نفس کے غلام بنتے۔ قرآن کہتے ہیں نا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو میں نفس کی ماننی ہے مجھے، اب میری عقل جو کہے گی، میرا نفس جو مجھے کہے گا، معاشرے کا چلن جو کہے گا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ آپ کی اجازت سے آپ نے سود والے معاملے پر گفتگو فرمائی، اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کہ جناب یہ اس دور میں سود الگ تھا، یہ آج کے دور کا سود الگ ہے، یہ عقل کا فتنہ ہے۔ تو کوئی کہے گا اس دور کا سور الگ تھا، آج کے دور کا سور الگ ہے، اس دور کی شراب الگ تھی، آج کے دور کی شراب، یہ مطلق عقل کا فتنہ ہے۔ ایک اور آپ نے نقطہ اٹھایا، کچھ لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ جناب سود لینا منع ہے، سود کھانا منع ہے، قرآن میں کھانے کے یاکلون تو کھانے کا الفاظ آتے ہیں، سود دینا منع نہیں ہے۔ تو میں اس کا بہت سادہ سا، اکاؤنٹنگ تھوڑی بہت ہم نے پڑھی، آڈیٹنگ تھوڑی بہت ہم نے پڑھی، انتہائی درجے کی بے وقوفی کی یہ بات ہوگی کہ میں ایک پیپر کے اندر، اکاؤنٹس کے اندر ایک ریسیویبل تو کھڑا کر لوں اور اگلا اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیبل کھڑا نہ کرے۔ ایک ٹرانزیکشن کے دو پارٹ ہوتے ہیں، آپ مجھے کچھ، میں آپ سے کچھ اگر لے رہا ہوں تو آپ مجھے دے بھی تو رہے نا، تب یہ ٹرانزیکشن پوری ہوتی۔ یہ تو ہوا عقل کا جواب۔ لیکن آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، کتنی احادیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجود ہیں، مسلم شریف کی موجود ہے روایت، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سود دینے والے پر، لینے والے پر، اس کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس کا گواہ بننے والے پر۔ آپ نے فرمایا کہ چاروں کے چاروں بالکل اس معاملے میں برابر ہیں۔ ایسی کئی احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجود ہیں۔ اچھا، میں نے کیوں ٹچ کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو، آگے مجھے آپ اجازت دیجئے، ایک وفاقی شرعی عدالت نام کی بھی کوئی شے ہمارے موجود ہے۔ یہ فورمز کیوں ہیں؟ یہ فورمز اس لیے ہیں کہ جب ریاست کی سطح پر سیاسی معاملات بھی آئیں گے، معاشی معاملات بھی آئیں گے اور کاروباری معاملات بھی آئیں گے، جدید مسائل بھی آئیں گے، تو ٹھیک ہے، ایک عام مسلمان ہے، اسے عالم دین سے مشورہ کیا، اس نے فتویٰ دے دیا، اس کو رہنمائی مل گئی۔ مگر آپ کو 25 کروڑ کا ملک چلانا ہے، کل کو عالمی خلافت کا بھی قائم ہوگی اور آپ نے گلوبل نظام چلانا ہے، تو اب میں اللہ کی طرف ریفر کیسے کروں؟ میں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف ریفر کیسے کروں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بٹ نیچرل یہ فورم سمیت چاہیے ہوں گے، مجمع فقہ اسلامی آپ کہہ دیں، اسلامی نظریاتی کونسل کہہ دیں۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ڈسکشن ہی ہو، نہیں، آپ کو مجھے امپلیمنٹیشن میں جانا پڑے گا۔ تو بٹ نیچرل آپ کو مجھے ایک فائنل ورڈکٹ چاہیے ہوگا کہ یس، اللہ کی منشا اس میں یہ ہے، پیغمبر کی منشا اس میں یہ ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر اس معاملے میں یہ چاہتے ہیں۔ اس منشا تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے فورمز بھی چاہیے ہوں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب لا آف لینڈ کی بات ہوگی تو آپ کو ایک ورڈکٹ دینا پڑے گا۔ انفرادی سطح پر علمی اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے ہاتھ نیچے باندھا، آپ ریاست اس میں انٹرفیئر بھی نہیں کرے گی، مگر ریاست میں آپ کو اسٹاک
اسٹاک ایکسچینج چلانا پڑے گا, بینکنگ سسٹم چلانا پڑے گا, کاروبار چلانا پڑے گا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک فائنل ورڈکٹ دینا پڑے گا. تو وہاں یہ فورمز بھی چاہیے, اور فورمز کی صرف ایکیڈیمک ایکسرسائز نہیں ہوگی, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا مرحلہ بھی آئے گا. بڑی آئیڈیل اور بڑی اچھی بات میں کر رہا ہوں کہ ابھی کرنے والے تیار نہیں اس کے لیے, لیکن یہ فورمز اس لیے ضروری ہیں, اور لا آف لینڈ کے لیے فائنل ورڈکٹ آپ کو ہمیں دینا پڑے گا. اس کے لیے پھر امپلیمنٹیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین پرانا نہیں ہوتا, شریعت پرانی نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ ساتھ حل دین پیش کرتا رہتا ہے. نیا زمانہ 100 برس بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن قرآن کریم موجود ہوگا, سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوگی, مسائل کچھ اور ہوں گے, ان کا حل یعنی امامت قرآن اور صاحب قرآن کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب اس گفتگو کی روشنی میں آج کے جو جملہ مسائل ہیں ان امت کے حوالے سے, اس کے لیے ہم سب اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم سب یعنی جو ایک کلمہ پڑھنے والا شخص ہے, وہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ ناقص العمل تو ہو سکتا ہے, وہ ناقص الایمان نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن کریم کا ایک صفحہ نیچے دکھ جائے کسی کو, فوراً اسے اٹھائے گا, چومے گا, دل سے لگائے گا. لیکن ایک ہوتی ہے ظاہری اطاعت, ایک ہوتی ہے دلی اطاعت. قرآن کریم کا ایک پرچے جو نیچے خدا نہ خواستہ گر گیا ہے, اسے اٹھا رہا ہوں, میں چوم رہا ہوں, آنکھوں سے لگا رہا ہوں, دل کے قریب رکھ رہا ہوں. لیکن ایک ہوتی ہے قلبی اطاعت, کہ یہ تو قرآن کے پرچے کو میں نے اہمیت دی, لیکن قرآن کو اہمیت کہ قرآن کریم, یہ تو یہ سود کی بات تو ایک بات ہے, بہت بڑی ہے, لیکن ایک بات بہت بڑی بات ہے, بنیاد ہے, بنیاد معاشی نظام کھڑا ہوا ہے اس پر. اور رفتہ آپ دیکھیے کہ مغرب سے بھی سود رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ استحصال انسانیت کا ہو رہا ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں. تو میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کی جو اطاعت جو اللہ نے فرمائی ہے وہ ہم دل سے کر رہے ہیں یا ظاہری طور پہ کر رہے ہیں؟ 2-3 اس میں پہلو ہیں. لفظ اطاعت کو بھی آج تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں. ہم 2 الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, طوعاً و کرہن, اور یہ قرآن کریم میں بھی الفاظ ہیں. کرہن کراہیت سے ہے, دل کی آمادگی نہیں ہوتی, بندہ مائل نہیں ہوتا, بس چاروں ناچار کیا کرے, ماننا پڑے گا. یہ تو تھے منافقین. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین 5 نمازوں میں آتے تھے, فجر اور عشاء میں بالخصوص آتے تھے, کیونکہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ 2 نمازیں منافقین پر بہت بھاری, اور 5 میں آتے تھے. کیوں؟ اس سے کہ صحابہ کرام طے کیے بیٹھے تھے کہ بے نمازی تو کافر ہوتا ہے. تو یہ منافقین اپنے جھوٹے ایمان کے اظہار کے لیے چاروں ناچار, یہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا, تو یہ کرہن تھا, یہ دلی آمادگی کے ساتھ معاملہ نہیں تھا, مگر اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کے اظہار کے لیے آ جایا کرتے تھے نمازوں میں. ایک ہوتا ہے طوعاً, ایک ہوتا ہے کرہن. تو کرہن تو ہے کراہیت کے ساتھ, طوعاً اسی سے اطاعت بنا, یہ تو ہے ہی مطلوب آمادگی کے ساتھ. اللہ کا جو حکم آ گیا سبحانہ و تعالی, پیغمبر علیہ السلام کا جو حکم آ گیا, اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, جب تک کہ اے نبی علیہ السلام آپ کو اپنے معاملات میں حکم نہ بنائے. انیس صاحب سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہے. ایک ترجمانی کیا ہے, میری اس جان اور وجود پر مجھ سے زیادہ میرے پیغمبر کا اختیار ہے, جو چاہے مجھے حکم دے دیں, جس بات سے چاہے مجھے وہ روک دے, میری ذات پر, میری وجود پر مجھ سے بڑھ کر ان کا اختیار ہے. یہ ہے اس کی اسپرٹ. تو جب تک حکم نہ بانے ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت, جو فیصلہ ادھر سے آ گیا اور قیامت تک کے لیے فیصلے موجود, جو آ گیا میرا تو چوائس ہی ختم. جب تک میں اپنے آپ کو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کروں, سود کے بغیر میرا گزارا کیسے ہوگا, پردہ کروا دوں گا اپنی بیٹیوں کو تو رشتے کہاں سے آئیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون, حرام اگر چھوڑ دیں گے تو بھوکے مر جائیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. دل میں تنگی بھی نہ آئے, اور اگلا کیا ہے, وَيُسَلِّمُوا تسلیما,
ان ٹوٹل کیپیسٹی مکمل طور پر پوری آمادگی کے ساتھ جب تک جھکا نہ دیں، جب تک یہ تین کام نہ کریں، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ اطاعت کے لفظ کو بھی کھولیں، یہ کمپلیٹ اوبیڈینس ہے لیکن پوری انکلینیشن کے ساتھ۔ اور جو آپ نے فرمایا محض ظاہر کا ادب کافی نہیں، ظاہر میں عمل ہوتا ہوا بھی دکھائی دینا چاہیے، مگر وہ عمل جو ہوتا ہوا دکھائی دے گا وہ کراہیت کے ساتھ نہیں، آمادگی کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو اہل ایمان ہو، یہ اہل ایمان سے بات ہو رہی، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، منافقین کا عمل۔ تو ہم کبھی کبھی یعنی چیک کریں کہ ہمارے اعمال کہیں منافقین کے اعمال سے قریب تو نہیں ہوتے جا رہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، من النار۔ ڈرنا چاہیے منافقین۔ یہ منافقین وہ ہیں کہ جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ اور اکبر۔ انیس صاحب اطاعت پر ایک حدیث مختصر، ارشاد۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے وہ جس نے انکار کر دیا۔ حضور کس نے انکار کیا؟ کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں ہوگا، اور جس نے میری معصیت کی، میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب طویل گفتگو ہو سکتی ہے مزید، اتنا بڑا موضوع، اتنی بڑی آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، لیکن سبحان اللہ جس طرح آپ نے اس کا احاطہ کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کتنی اہم آیات میں سے ایک آیت، قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہاں پیغمبر علیہ السلام کا مقام متعین کیا جا رہا ہے مومنوں کی زندگی میں۔ کوئز میں کل ہمارا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ درست جواب 2 سال 3 مہینے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ اقبال جاوید صاحب ہیں سیالکوٹ سے۔ اقبال جاوید صاحب سیالکوٹ سے۔ اچھا، اقبال اور سیالکوٹ، جی آپ ہی دیکھیں کیا کمال ہے، کمال ہو گیا، کیا کمال ہے۔ اقبال جاوید صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں عدل کی 4 نشانیاں ہیں، عدل کی 4 نشانیاں ہیں: اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔